الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. جیسا کہ آیت نمبر 112 اور 113 کے متعلق پہلے گفتگو ہو چکی ہے. کل ایک مولوی صاحب کے قول کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے متعلق عدم ایمان کا اور عدم اسلام کا قول کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں. حضرت علی کے ساتھ چونکہ دشمنی ہے لوگوں کو، تو وہ حضرت علی کے والد ہیں، اس لیے ان کے متعلق عدم ایمان کا قول کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ ان کا یہ قول جو ہے یہ انتہائی زہریلا ہے، کیونکہ اگر علماء جو ان کے عدم ایمان کے متعلق قول کرتے ہیں وہ اس لیے قول کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، جب حضرت علی کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں اس لیے یہ عدم ایمان کا قول کرتے ہیں، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایمان کا قول کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید العرب کیوں کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عزت اور رفعت کیوں دیتے ہیں؟ وہ ان کی اتنی عظمتیں اور شانیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر یہی وجہ ہو جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے عدم ایمان کا قول جو کرنے والے ہیں وہ حضرت علی کی دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی اور اناد کی وجہ سے عدم ایمان کا قول کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی نفی کرنی چاہیے انہیں، جبکہ ایسی بات ہے نہیں. اچھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ ان کے والد کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے ان کو تو ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی ہے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی ہے، ان کے عدم ایمان کا قول کیوں نہیں کرتے پھر؟ تو یہ جو چیزیں ساری کی ساری یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ جس حضرت کا یہ قول ہے وہ حضرت جو ہیں وہ ایک علمی اختلاف سے ہٹ کر کے ذاتی اناد پہ اتر آئے ہیں. جہاں پر بھی کوئی بندہ دین کی بات کرے اور پیچھے چھپی ہوئی بات جو ہے نا وہ ذاتی اناد ہو، ذاتی دشمنی ہو، ذاتی دشمنی کو دین کا غلاف چڑھا کر کے جب کوئی بندہ بیان کرے گا تباہی مچائے گا. پھر طوفان نے بدتمیزی کھڑا ہوگا، پھر آپس میں لے دے ہوگی، پھر معاملات ہوں گے، دلوں میں بغض بھریں گے، کینے بھریں گے، حسد بھریں گے، اس طرح کی بیماریاں جو ہے نا وہ پھر ساری کی ساری عود کرائیں گی. پھر دین نہیں رہے گا، پھر دین تختہ مشق بن جائے گا. جو بھی آئے گا جناب اپنا ذاتی اناد نکالنے کے لیے، ذاتی غصہ نکالنے کے لیے دین کی بات کو آگے لے آنا. جی ذاتی دشمنی نکالنی ہے تو بھائی ذاتیات پہ آ جائیں نا، سیدھے ہو جائیں، بھائی مجھے تجھ سے یہ تکلیف ہے لہذا میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں. آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، کسی کو تھوڑی سی شہرت مل جائے کام کرنے کے حوالے سے، دوسرے جو لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں وہ بیچارے ان کی ٹانگیں کھینچنے شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے نہیں جی جب ہم نہیں تو یہ کیوں بھائی. جب یہ دیکھیں گے اسے شہرت مل رہی ہے تو ان کی کوشش ہوگی اس کی کتابوں میں سے کوئی ایسی بات نکالیں، اس کی تقریروں میں سے کوئی ایسی بات نکالیں جس سے اس کو نیچا دکھایا جا سکے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، لوگوں کے اندر جو اس کی مقبولیت ہے اس کو کم کیا جائے. پھر مختلف قسم کے الزامات دھریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے نعوذ باللہ من ذالک جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی باتیں نعوذ باللہ من ذالک. میرے پاس ایک بندہ آ گیا، مجھے کہنے لگا جی آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو جوتے پہن کے آپ نے قرآن پاک کی تفسیر پہ پاؤں رکھے ہوئے تھے جوتے سمیت. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے. کہتے ہیں ہم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ جوتے سمیت تفسیر پر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یار یہ تو ناجائز ہے جس طرح آپ نے کیا ہوا. کہتے ہیں آگے سے انہوں نے کہا کہ
میں نے لکھی ہے نا تفسیر قرآن کی، تو میری مرضی جو مرضی کروں۔ اب وہ بندے مجھ سے پوچھنے آئے ہوئے، تصدیق کرنے آئے ہوئے، میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، اتنے عرصے سے تمہارا ہماری طرف آنا جانا ہے، ہم تو ہر درس میں ادب کی بات کرتے ہیں، ہم تو گلی محلے سے مقدس اوراق اٹھانے کی بات کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں ہم پہ ایسا سنگین الزام عائد کر رہے ہیں، آپ اتنے اندھے اور پاگل ہیں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی منہ اٹھا کے کہہ دے آپ اس کو مان لیتے ہو، تصدیق کرنے چلے ہیں؟ اتنا تو کم از کم آپ کو ہم پہ اعتماد ہونا چاہیے، آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کا منہ بند کر دیں اور بھائی نہیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی ایسی جھوٹی باتیں اس طرح پکڑ کے مشہور کریں گے، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ یہی حال ہوتا ہے جب ذاتیات پہ اتر آئے نا لوگ، اناد اپنا ذاتی نکالیں اور نام دین کا لیں، تو وہاں پہ بہت تباہی آتی ہے، وہاں پہ بہت نقصان ہوتا ہے، اور ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہم نقصان دین کا کر رہے ہیں۔ اختلاف کے آداب جو ہے نا ہمارے شیوخ نے، ہمارے اسلاف نے جو دیے تھے، ہم نے وہ بھلا دیے۔ بھی اختلاف منہج ہو جاتا ہے، منہج میں اختلاف ہو جاتا ہے جی، منہج میں اختلاف ہو جانا، اس کو جناب پکڑ کے آپ ایسا اختلاف قرار دے دیں جو وحی کا اختلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وحی میں اختلاف ہو گیا۔ ایسے بندے کے ساتھ معاملہ کرنا جو یہودی اور نصرانی کے ساتھ کیا جانا چاہیے، وہ اس بندے کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں جو بندہ پورے دین کو، پوری شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، صرف فروعی اختلاف آپ کو اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اور آپ ہتھیار وہ لے کے آ گئے جو یہود و نصارہ پہ چلانے چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے، جب سے ہم نے چھوٹے چھوٹے اختلافوں پر بڑے ہتھیار چلانے شروع کیے نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہم سے وہ توفیق چھین لی ہے، جہاں پہ بڑے ہتھیار چلانے چاہیے تھے آج ہم سے چل ہی نہیں رہے، وہاں بڑے ہتھیار ہی نہیں چل رہے، ہم سے توفیق سلب کر لی گئی۔ کیوں؟ یہ ظلم کیا ہم نے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا اللہ تبارک و تعالی۔ جہاں نہیں لڑنا چاہیے تھا وہاں ہم لڑ پڑے، تو ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا دے، پہچان کروا دے کہ یہ بندہ ہے، یہ تیرا دشمن ہے، اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے۔ ہدایت نہیں ہوتی اس بندے کو، پھر آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے موطا شریف کتاب لکھی، آپ کے جو احادیث مبارکہ آپ تک پہنچی ان کو آپ نے جمع کیا، آپ نے اپنا مذہب مالکی جو ہے اس کو مدون فرمایا، لکھ کے پوری کتاب۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام کا علمی مقام دیکھیں اور آپ کے الفاظ دیکھیں کیا حکمت سے بھرپور ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ کی کتاب موطا جو ہے، میں اس کی مختلف نسخے مزید تیار کرواتا ہوں لکھوا کے ہاتھوں سے، میں چاہتا ہوں کہ پورے دیار اسلام میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں سب تک یہ بھیج دوں اور سب کو پابند کروں کہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے جو آپ نے لکھا، یعنی کہ سب کو پابند کیا جائے، وہ مذہب مالکی پر عمل کریں۔ باقی جو مذاہب ہیں، یعنی ظاہر بات ہے اس وقت تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مذہب جو ہے نا وہ پھیل چکا تھا تب تک، تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے ہمیں، یار دیکھیں بات سنیں، کریم آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کام کر کے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ جو مالک نے سمجھا ہے احادیث سے، قرآن پاک سے، اسی کا لوگوں کو پابند کر دیے جی، جو میں نے سمجھا ہے قرآن حدیث سے آپ بھی سارے اسی کے مطابق عمل کرو۔ نہ نہ نہ، امت میں علماء موجود ہیں، انہوں نے جو سمجھا ہے وہ مسائل جو قرآن اور حدیث میں ظاہری طور پر نہیں تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے ان کو ثابت کیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیے، لوگ عمل کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان سب کو جناب میرے ہی مذہب کا پیروکار بنا دیا جائے، ان کو اس کا پابند بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اتنی بڑی بات جو ہے نا، اتنا بڑا بندہ اور وہ مالک جیسا ہی کر سکتا ہے، اندازہ لگے۔ کس کو نہیں پتا کہ امام ابو حنیفہ کے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتنا اختلاف ہے جی، اور مزے کی بات دیکھیے، اتنا اختلاف ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود انداز کیا ہے اختلاف کو تعبیر دینے کا، اپنی جو ایک رائے قائم کی ہے اس کو بیان کرنے کا، اپنی رائے بھی بیان کر دی جائے اور دوسرے کی تذلیل بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت زبردست بات۔ اب فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے ھذا احسن، یہ خوبصورت بات ہے جو ہم نے کی ہے، اور دوسرا لفظ فرماتے ہیں ھذا احوط، یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے جی، یہ اچھی بات ہے۔ اس طرح کر کے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ موطا امام محمد اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جگہ جگہ آپ کو یہی ملے گا، حدیث نقل کریں گے آپ فرمائیں گے ھذا عندنا، یہ ہے
یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی یہ ثابت شدہ بات ہے، لہذا ہم اسی کو لیتے ہیں، اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں. چھوٹی اور کہیں پہ جناب آج جو رویہ اپنا لیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب پکڑ کے جناب ادھم مچا دینا، لوگوں میں طوفان بدتمیزی بپا کر دینا، لوگوں میں باتیں پھیلا دینا، عوام الناس اور جاہل لوگ جو ہیں ان تک باتیں پہنچا دینا. جاہل لوگ بھی تحقیق کر رہے ہوں گے، آ جائیں گے، ہاں جی حضرت آپ اس کے بارے میں کیا. میں نے کہا تجھے استنجے کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو پہلے سیکھ لو، پھر آ کے ان مسائل میں سر پھنسانا. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں عامت الناس جو ہے نا، ان کے لیے نماز روزہ اور عبادات تک بس اتنے تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور جو مسائل علمیہ ہیں وہ علماء کے مابین ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سر پھنسائیں. یہ علماء کو بھی گزارش کروں گا آپ بھی ذرا مہربانی کریں، یہ جو مسائل ہیں نا ان کو لے کر کے عوام میں نہ آئیں. ان کو نہیں پتا کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. یہ مسائل کو پکڑتے ہیں فوراً جناب یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی اور چڑھا دی. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو اختلافات تمہارے آج گھر کے ہیں یہ صرف مسلمانوں تک نہیں پہنچیں گے، مسلمانوں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنیں گے، اور دوسرا بے دینوں کے پاس تمہارے ہی خلاف تمہارے ہی دیے ہوئے ہتھیار ان کے ہاتھ آ رہے ہیں. دین دشمن لوگ جو ہیں یہی چیزیں پکڑ کے تمہارے کمزور مسلمانوں کو دکھاتے ہیں اور ان کو بدزن کرتے ہیں تم سے. لیکن یہ الگ بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ہم نے وہ ہتھیار جو دشمن پر چلانے تھے وہ اپنوں پر چلانے شروع کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دشمن سے لڑنے کی توفیق بھی چھین لی اور آپس میں لڑنے دیا، ان کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی نے. اللہ تعالی نے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اللہ نے. ٹھیک ہے بھائی، لڑتے رہو جھگڑتے رہو مزے کرو. ہیں جی آج ہمارے ہاں مسئلہ چل رہا ہے جناب رفع یدین کا. ہیں جی ہندو، سکھ، مشرک اور جناب یہودی اور نصرانی وہ قطع الیدین پر اور قطع رجلین پر اور جناب ان کی ایک ایک چیز کاٹنے پر، ان کا گلا کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ جناب لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے، کیسے اٹھانے. اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہی بنی ہے کہ ہم نے جو دشمن تھا ہم نے اس سے لڑنا چھوڑا ہے، اپنوں سے لڑائی شروع کی ہے، تو آج انجام ہم سب کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف کا کس کو نہیں پتہ ہیں؟ دونوں مجتہد ہیں، دونوں کے اختلاف ہیں استاد شاگرد. حضرت امام لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت صالح بن امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کہا یہ تیرا ابا تو کچھ بھی کرنے سے نہیں شرماتا. انہوں نے کہا حضور کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑے کی رکاب جو ہے اس کو پکڑ کے تیرا ابا پیدل بھاگ رہا ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ابا، آپ کو پتہ ہے گھوڑے کی رکاب اونچی تھوڑی ہوتی ہے، گھوڑے کی رکاب تو نیچے ہوتی ہے، پکڑی ہوئی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں. اس لیے پکڑی ہوئی رکاب پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. جب بھی گھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے بعض اوقات رکاب کے اوپر اس طرح کر کے پٹی لگا دی جاتی ہے، پاؤں وہاں پہ پھنس جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے. رکاب لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جناب اس طرح نہیں لگا ہوا کہ جہاں پہ پاؤں اٹک جائے. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یہ میں پکڑ کے چلتا ہوں. امام شافعی رضی اللہ عنہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ رکھ کے اس طرح کر کے اپنے استاد صاحب کا پاؤں اور رکاب کو تھامے ہوئے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. امام صالح بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی ابا حضور امام تو یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں آپ کچھ بھی کرنے سے نہیں شرماتے. انہوں نے کہا جا کر بیٹا ان کو کہنا کہ بھائی صاحب اگر آپ بھی علم چاہتے ہیں نا تو آ جائیں، میرے استاد کا دوسری رکاب بھی آپ تھام لیں، دوسری جو رکاب ہے نا وہ آپ تھام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی علم عطا فرما دے. اندازہ لگائیں. یعنی یہ وہ استاد اور شاگرد ہیں جن کے بہمی سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں اختلاف ہیں، اس کے باوجود ادب کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہی امام لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نا میں نے دیکھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ اتنا پسینہ آیا ہوا ہے، کہتے میں اس طرح دیکھا کہ آپ اس طرح کر کے پسینہ اپنا جھاڑ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. میں گیا پاس، میں نے جا کے کہا حضرت خیر تو ہے، اتنی گرمی ہے تو نہیں جتنے آپ کو پسینے آ رہے ہیں. امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا یار دیکھو بات سنو، میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علمی اختلاف میں مصروف تھا، دلائل دے رہے تھے ایک دوسرے کو، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ فرمائیں ابو حنیفہ بندہ کیسا ہے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے زندگی میں ایسا فقیہ نہیں دیکھا، زندگی میں ایسا فقیہ نہیں دیکھا میں نے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے جب یہ میں نے بات سنی تو میں بھاگ کے ذرا آنکھیں چرا کے جب دیکھا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے منہ پرے کر لیا ہے تو میں بھاگ کے گیا امام ابو حنیفہ کے پاس، جا رہے تھے، میں نے روکا انہیں، میں نے عرض کیا حضور آپ کا جو اختلاف ہوا ہے مالک کے ساتھ آپ نے ان کو کیسا بندہ دیکھا ہے؟
انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت جواب دینے والا اور بھرپور تنقید کرنے والا بندہ پوری زندگی میں نہیں دیکھا. بتائیں اتنا اختلاف ہو رہا ہے اتنا. ہاں جی. اور یہاں تک امام مالک کے شاگرد بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے دونوں کی باہمی گفتگو ہو رہی ہے, اتنا زور سے میں مذاکرہ ہو رہا ہے. جب باہر نکلے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اتنا پسینہ آیا ہوا تھا, کہتے ہیں قمیض کے اوپر سے اس طرح کر کے صاف کر رہے ہیں پسینہ, اتنا پسینہ آیا ہوا قمیض کے اوپر سے صاف کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھ کے میں نے کہا حضرت اتنا کیا مسئلہ تھا. میں نے کہا بھائی علم مذاکرہ ہو رہا تھا, کس سے؟ ابو حنیفہ کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا, ابو حنیفہ کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے پھر اس کا علم کیسا پایا ہے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ستون کی طرف اشارہ کیا, میں کہ ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے, ابو حنیفہ کہہ دے یہ ستون سونے کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم ابو حنیفہ ثابت بھی کر سکتا ہے یہ ستون سونے کا ہے, منوا سکتا ہے. یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے علمی لیاقت عطا فرمائی. یہ باہمی اختلاف کے باوجود دیکھیں کیا ادب ہے یار. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, آپ کا مذہب ہے اونچی آمین کہنا, آپ کا مذہب ہے کہ جناب فجری میں ہی دعا قنوت پڑھنا, دعا قنوت ہمیشہ میں پڑھتے ہیں اور وطر میں پڑھتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ فجر میں بھی پڑھا کرتے تھے. اب جب وہاں گئے جی, آپ نے وہاں جا کے جتنے بھی معمولات تھے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا, اونچی آمین کہنا اور جناب دعا قنوت پڑھنا, سارے چھوڑ دیا, سارے چھوڑ دی. امام کے مزار پر جب گئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو آپ کے معمولات ہیں, آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں آیا ہوں نا تو میں نے پھر انہی کی فقہ پہ عمل کیا ہے, امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ پر, کیونکہ میں ان کے مزار پہ کھڑا تھا, مجھے حیا یہ امام ابو حنیفہ سے کہ میں ان کے اجتہاد کی مخالفت کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے نا مدینہ منورہ میں گئے, وہاں پہ ایک مسئلہ پیش آیا. یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جس کو شوق ہو وہ پچھلے دروس سننے اسے مل جائے گا. ایک مسئلہ پیش آیا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اور ان کے اجتہاد کے بالکل خلاف تھا, لیکن آپ نے وہاں جا کر عمل کس پر کیا؟ امام مالک کی فقہ پر عمل کیا. لوگوں نے کہا حضرت حنفیت تو یہ کہتی ہے, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جب میں بغداد سے آیا ہوں حنفیت وہیں چھوڑا آیا ہوں. اللہ اکبر. اندازہ لگے, حنفیت وہیں رکھا ہوں, یہاں پہ وہی عمل کروں گا جو امام مالک کہیں گے, کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ یہاں کے امام. کیا آج ہمارے اندر یہ توسع ہے؟ اختلاف مناہج کے باوجود ادب دیکھیں, اختلاف مناہج ہو جاتا ہے لیکن ادب کمال ہے. جیسے یہاں پہ انگریز کا دور تھا تو اس وقت ایک جگہ مسجد میں اونچی آمین کہنے پر لڑائی ہوئی. ان کے آنے سے پہلے یہاں پر یہ اونچی آمین کہنے والے بھی نہیں تھے. اونچی آمین کہنے والے یہ اسی کے بعد ہی تشریف لائے ہیں. جب سے وہ تشریف لائے نا بھورا باندر, تب سے یہ آئے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ ایک جگہ اونچی آمین کہنے پر لڑائی ہوگی اور ڈنڈے چل گئے, ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے ان لوگوں نے. اب معاملہ چلا گیا انگریز کے پاس, کلکٹر کے پاس. اب یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے نا کہ لڑائی مسلمانوں کی اور فیصلہ لے کے جا رہے ہیں انگریز کے پاس. جیسے آج کے نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے پاس لے جاتے ہیں فیصلے, جی آپ ہمارے فیصلے کریں. مذہبی معاملہ کہیں ہو جائے تو خدا کے لیے یار آپ ان کوٹوں میں نہ جائیں, ان کے پاس آپ چل کے نہ جائیں, یار ہمارا معاملہ حل کر دیں. ان کو نہیں پتا کہ آگے کعب بن اشرف بیٹھا ہوا ہے. جی ہندوؤں کی کوٹوں میں جا رہے ہیں مسلمان, جی ہمارا دو مسلمانوں میں معاملہ ہوا, آپ فیصلہ کر دیں. خدا کے لیے آپ کے دور کا جو بڑا عالم ہے آپ کے علاقے کا, آپ اس کے پاس جائیں تاکہ وہ شرع محمدی کے مطابق آپ کا فیصلہ کر دیں. آپ ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں مسلمانوں کا فیصلہ لے کر, آپ کو حیا نہیں چاہیے, کیسی باتیں کرتے ہیں. تو وہ لے گئے جی مسئلہ انگریز جج کے پاس, جا کے اسے کہا جی یہ معاملہ ہوا ہے. اب وہ انگریز جاہل, اسے کیا پتا کہ آمین کیا ہوتی ہے. وہ یہ سارا قصہ سناتے رہے, بعد میں وہ کہتے رہے جی مجھے دکھائیں وہ بلڈنگ ہے کہاں آمین جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے, وہ پراپرٹی کہاں پہ مجھے دکھائیں. اب وہ جاہل سمجھانے لگے اس جاہل کو, اجہل کو, اور جناب آمین جو ہے نا یہ ایک قول ہے. ہمارے نزدیک جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے اس میں اونچی آمین کہنا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیث پہنچی ہے اس میں اونچی آمین کہنا ہے. جب وہ مسئلہ سارا سمجھ گیا, آگے انگریز فیصلہ کر رہا ہے. کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ انگریز نے فیصلہ لکھا, اس نے کہا جی اب تک آپ کی باتوں سے جو میں سمجھاؤں آمین کی 3 قسمیں ہیں. آمین کی 3 قسمیں. اس نے کہا ایک ہے آمین بالسر, اس پر بھی حدیثیں. دوسری ہے آمین بالجہر, اس پر بھی حدیثیں. دونوں تمہارے پیغمبر سے ثابت ہیں. اس نے کہا اس نے کہا آمین بالسر بھی ٹھیک ہے, آمین بالجہر بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا تیسری آمین جو ہے وہ ہے آمین بالشر. کون سی ہے؟ آمین بالشر, لڑائی والی آمین.
آمین بالسر بھی ٹھیک ہے، آمین بالجار بھی ٹھیک ہے، آمین بالشر جو ہے لڑائی والی آمین، اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ مسئلہ خراب ہے، لہذا یہاں پہ جب انہوں نے آمین کہی تم دونوں کی لڑائی ہوگی، لہذا تم دونوں کو سزا ہے۔ اس نے دونوں کو پکڑ کے پھینٹی چڑھائی، جنہوں نے لڑائی کی تھی سر جن کا پھوڑا تھا وہ بھی، تم وہاں کیوں گئے، اور جنہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے بھی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک انگریز ہے تو پاگل کتا، لیکن اس نے بات کیسی کی ہے، اس نے کہا نامرادو یہ بھی لڑنے والی بات تھی، یہ بھی لڑنے والی بات تھی جس بات پہ تم لڑ پڑو، لہٰذا دونوں کو سزا ہو، تو اس نے دونوں کو سزا دی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ پیدا ہو چکا ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے یار، چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو لے کر کے اپنی ذاتی اناد نکالنا ہے، اور کسی عالم کی کتابیں اس لیے پڑھنا اس میں سے غلطیاں نکالیں، بتائیں اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوئی۔ اس لیے امام راضی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کے ساتھ اختلاف کرنا جو ہے نا یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حاسد جو ہے نا وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے۔ عالم جو ایک راہ حق لوگوں کو دکھا رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے جا رہا ہے، اور اس دلیل کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو دین حق کا کام ہو رہا ہے یہ اس سے چھن جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، دین کو بیان کرنے میں یہ لغزش کھا جائے، تو بتائیں اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہوگا یار؟ جس کی یہ خواہش ہو اس عالم سے غلطی ہو جائے کوئی نہ کوئی، دین حق بیان غلط کر بیٹھے، تو بھائی یہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کے متعلق یہ خواہش کرنا کہ یہ کافر ہو جائے، تو بتائیں یہ چھوٹی بات ہے؟ مسلمان کے متعلق کفر کی خواہش کرنا یہ کافر ہو جائے، کسی مسلمان کے متعلق یہ خواہش کرنا یار یہ دین جو بیان کر رہے ہیں نا یہ کہہ رہا ہے خدا ایک ہے، اس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ خدا دو ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے منہ سے نکل جائے حضور آخری نبی نہیں ہے، یہی تو ہے، اور کیا ہے بھائی؟ اس کی سنگینی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا بڑا نقصان کرتا ہے وہ بندہ جو کسی عالم کے متعلق یہ حسد میں مبتلا ہو جائے کہ یہ بندہ دین حق کا جو کام کر رہا ہے نا اس میں غلطیاں ہو جائیں، یہ ڈگمگا جائیں، اس کے قدم دین حق بیان نہ کر سکے، بھائی انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ آخر کیوں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے علماء کو اس طرح کر کے ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں؟ اختلاف تو پہلے بھی تھا بھائی، اختلاف کون سا آ جائے؟ یہ صرف ذاتی تسکین کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے، نفس کو راضی کرنے کے لیے، ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بڑا بنا دینا، چھوٹی بات کو گستاخی بنا دینا، یہ ان کا ہی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ بہت زیادہ مسائل بن گئے ہیں اس وقت کہ مسئلہ ذاتی ہوگا، ذاتی غصہ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک دکان والے کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے، اس دکان والے کے ساتھ ایک دکان والا اور تھا، جس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس کی دکان پرانی تھی، دوسرا دکان والا جو تھا اس نے نئی بنائی تھی۔ اب دو بندوں کی لڑائی ہو گئی اس دکان والے کے ساتھ جس کی نئی دکان تھی۔ اب اس کی دکان نہیں ہے، اب جس کی دکان تھی وہ بندہ حق پہ تھا۔ کس پہ تھا؟ حق پہ تھا۔ وہ جو دو بندے اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، وہ نا حق پہ تھے۔ اب وہ دکان والا جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہتا جی یہ مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا جی آخر حق پہ کون ہے؟ کہنے لگا دکان والا حق پہ ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ چھڑواتے نہیں ان کو؟ ہاں جی چلیں ان کو چھڑواتے۔ کہتا نہیں جی اس کو مار پڑنے دیں، اس نے بھی دکان بنائی ہے یہاں ہیں، ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ دکان ہے حق پہ، یہ مان رہا ہے حق پہ ہے، لیکن ذاتی اناد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے پڑھنے دو اس کو کیونکہ دکان بنائی ہے اس نے، یہ بھی چوڑا ہوا پھرتا دکان بنا کے یہاں پہ۔ یعنی یہ ایک وہ مثال ہے جو میں نے خود دیکھی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم نے مولویوں میں دیکھی، مولوی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ مہربانی کریں، امت پر رحم فرمائیں، اس طرح کی باتیں نہ لائیں، ہاں جی، کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اس کو جناب ایسا بنا دینا جیسے رب کی وحی آ گئی ہے جی، ہے آپ کی ایک، یعنی آپ نے کوشش کی ہے کہ مسئلہ اخذ کیا، آپ اس کا پابند بنا رہے ہیں پوری امت کو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ائمہ کے نزدیک پچھنے لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلتا ہے اس میں، وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ حجامت کرنے سے وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کسی نے پوچھا اس مسئلہ کے متعلق جو وہ کہہ رہے تھے، کہنے لگے حضور، امام احمد بن حنبل سے پوچھا، حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یار کیسی بات کرتے ہو، تم کیا کہتے ہو کہ میں حضرت سفیان کے پیچھے اور حضرت سعید بن مسیب کے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا؟ اللہ اکبر، اتنا اختلاف ہونے کے باوجود ہمارے میں نماز نہیں پڑھوں گا ان کے پیچھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ شواف اناف کے پیچھے، اناف شوافے کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم کو دیکھا، وہ عالم شام کے تھے جی، وہ فقہ حنفی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن حنفی عالم کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت نماز پڑھا رہے ہیں نا، ہماری بھی رعایت رکھیے گا، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بتائیں۔ اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جو حنفی عالم تھے وہ بھی عرب تھے، وہ بھی شام کے تھے، وہ بھی عرب تھے، دونوں بہت بڑے عالم تھے، اور دونوں ایک دوسرے کا اس طرح کر کے خیال رکھ رہے ہیں۔ حنبلی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت ہماری رعایت رکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری رعایت رکھیے گا، نماز دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آج تو بھی ایک ہی فرقے کے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہے، کیا بنے گا ان کا، بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر بھی ذاتی مسائل آئیں گے، ذاتی اناد کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گی، تو پھر دین کی تباہی ہوگی اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو صرف تحقیق کی حد تک رکھا جائے، اور ان مسائل کو صرف علماء تک ہی محدود رکھا جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عالم کے ساتھ اختلاف ہوا، اور اختلاف اتنا زور سے ہوا، کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے نا، تو امام شافعی رضی اللہ عنہ دور سے دیکھتے ہی اپنی باہیں اس طرح پھیلا دی، میں یار اختلاف تو چلو ہو گیا، ہم بھائی تو ہیں نا، مسلمان تو ہیں نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں جی۔ ہم نے یہاں کیا کیا ہے، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنے پیر کا کلمہ آگے رکھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے، خدا کو ایک مانتا ہے، عقائد اسلامیہ کو مانتا ہے، کہتے ہیں یار بتاؤ میرے پیر کو مانتا ہے؟ میرے پیر کو مانتے تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں۔ کئی سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہاں جی ہمارے پیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی ہمارے پیر کو اچھا کہو گے تو درس سنیں گے، وگرنہ نہیں سنیں گے۔ اور یار قرآن تو پڑھ رہے ہیں، دین حق کا پیغام تو دے رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا تمہارے پیر کو مانے تو پھر مانو گے آپ قرآن کو؟ قرآن تمہارے پیر پہ تھوڑا ہے، ہاں یہ کہو یار رسول اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، خدا کو مانتے ہو، یہ تم پوچھو۔ اپنے میرے پیر کو مانتے ہو تم، تیرے پیر کو مان، میرے پیر کے بیٹے کو بھی مانتے ہو، ہاں جی اسے بھی مانتے ہیں، اچھا پھر ٹھیک ہے آپ سنیں گے ہمدرد صاحب کا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اس طرح کا کوئی بھی بندہ جو نا ہم سے سوال نہ پوچھے کس پیر کے متعلق، کس پیر کے بیعت ہیں، کس پیر کے، ہمارے نزدیک یہ باتیں بڑی نہیں ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بیعت جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ رسول اللہ کے حال پہ بیعت ہے، بس چھٹی، اس سے بڑی کوئی بیعت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم سے کوئی بندہ پوچھے۔ میں آج یہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بندہ نہ پوچھے۔ کوئی بندہ اس لیے ہمارا درس سنتا ہے کہ ہم فلاں پیر کے متوسلین میں سے ہیں یا فلاں عالم کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، اس لیے سنتا ہے، بالکل چھوڑ دے درس ہمارا، سننا نہ چھوڑ نہ سنے، چھوڑ دے۔ جس نے سنا اس لیے سنا یار ہم خدا رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کے نوکر ہیں، بس چھٹی، اس سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی خدا رسول کا تعلق بھی دیکھ لیا، پیر کے تعلق پہ آپ پہ تم اٹک گئے، ہمارے پیر کو نہیں مانتے تو چھٹی بھائی، ہم نہیں سنتے درس، ٹھیک ہے مزے کرو پھر نہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ذاتی اناد سے نکل کر کے دین حق کی خدمت کرنے اور قرآن کریم کی سچی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔